وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 38، جس کا ترجمہ ہے ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس آیت میں یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں بھی یہی فرمایا تھا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، اور دوبارہ پھر وہی حکم دیا، اور یہ تکرار نہیں ہے بلکہ تاکید ہے، اور دونوں آیتوں سے مقصود مختلف ہے۔ پہلی آیت سے مقصود یہ تھا کہ تم دارالبقاء سے دارالبلا کی طرف منتقل ہو جاؤ، جہاں تم ایک دوسرے سے عداوت رکھو گے اور تمہیں دوام نہیں ہوگا، اور دوسری آیت سے مقصود یہ ہے کہ تم دارالجزا سے دارالتکلیف کی طرف منتقل ہو جاؤ، جہاں تمہیں احکام شریعہ کا مکلف کیا جائے گا۔ جو ان پر عمل کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلی آیت سے مقصود ہے کہ جنت سے آسمان دنیا کی طرف اترنا، اور دوسری آیت سے مقصود ہے آسمان دنیا سے زمین کی طرف اترنا۔ لیکن اس توجیہ پر یہ اعتراض ہے کہ دوسری آیت میں منہا کی ضمیر جنت کی طرف راجع ہے، لہٰذا اس آیت میں بھی جنت سے زمین کی طرف اترنا مراد ہے۔ علامہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ معصیت نعمت کو زائل کر دیتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو ظاہری معصیت کی وجہ سے جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم میں اس وقت تک تغیر نہیں کرتا، یعنی ان کو نعمت دے کر واپس نہیں لیتا جب تک وہ خود اپنے اندر تغیر نہ کر لیں، یعنی اطاعت اور شکر کے بجائے معصیت اور کفران نعمت کو اختیار نہ کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی، یعنی اس آیت کی جو پہلی لائن ہے اس میں اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی یا رسول کو بھیجے اور کوئی کتاب یا صحیفہ نازل کرے تو جو لوگ ان کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو اپنے مستقبل یعنی آخرت کے متعلق کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ اپنے ماضی پر پشیمان ہوں گے، نہ غمگین ہوں گے۔ واضح رہے کہ اس آیت میں مطلقاً خوف کی نفی نہیں کی، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو بہرحال خدا کا خوف ہوگا، اور جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے اس کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ یہاں وہ خوف مراد ہے جو باعث ضرر ہو، کیونکہ عربی قواعد کے مطابق اللہ ضرر کے لیے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف نفع کا باعث ہے۔ پھر اس آیت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں خلیفہ اعظم ہونا کیا ہے۔ عالم اجسام اور ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن حقیقت میں اول خلق اور اللہ کے خلیفہ اعظم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اس کی تصریح امام ترمذی بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو پیارا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو جو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقت میں خلیفہ اعظم ہیں، اور زمینوں اور آسمانوں کی بلندیوں میں وہی خلیفہ اور پہلے امام ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آدم پیدا نہ کیے جاتے اور نہ کوئی اور چیز پیدا کی جاتی۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 39، جس کا ترجمہ ہے اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔
یہاں جمع کے سیغے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا. اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے، اور جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی پشت میں تھی. اور اب یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگوں کی طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی اور وہ ہدایت کی فرمایا پیروی گیا کریں گے کہ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، جو کفر کریں ایک گے دوسرے اور کے میری دشمن بنو گے آیتوں کو اور تمہارے لیے ایک تو وہ خاص دوزخ وقت والے تک ہوں گے اور زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے. یعنی کہ اب جیسے شیطان نے لغزش دی تو پھر ان کو وہاں سے نکلوا دیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، جب انہوں نے شجر ممنوع کھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم نیچے اتر جاؤ، یعنی کہ زمین پر چلے جاؤ. اب جو زمین پر آئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آسمانوں اور جنت میں ٹھہرنے کی مدت دنیاوی سالوں کے اعتبار سے 43 سال ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ مدت 500 سال ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا. حضرت آدم علیہ السلام ان کی طلب میں گئے اور میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی نعمتوں کے چلے جانے پر تقریباً 200 سال تک روتے رہے. 40 دن تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا، نہ پانی پیا، اور حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقارب نہیں ہوئے. زمین پر آنے کے بعد اولاد آدم اور ابلیس اور اولاد آدم اور سانپ میں اس وقت سے دشمنی چلی آ رہی ہے. اب دیکھیے، رونے کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ سب سے زیادہ کون روئیں؟ سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ روئے 100 سال تک، 200 سال تک. حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہے اور توبہ کرتے رہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال روتے رہے. اور حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے، ان کے وصال پر بہت زیادہ روئیں. یہ وہ 3 لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ روئے ہیں.